شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس سلسلے میں جو درپیش مسائل ہیں اس کے حوالے سے چند ایسے مسائل جو کہ روزے سے منسلک ہیں انشاءاللہ العزیز قسط وار تھوڑے وقت میں کوشش ہوگی کہ ان مسائلوں کو سوال و جواب کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے پہلے خطاب میں روزے کی فرضیت اور اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور اس میں ایک مختصر سا مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی سفر میں ہے، بیمار ہے اور وہ روزہ ترک کر دیتا ہے تو اس روزے کی وہ قضا کرے گا، اور پھر ساتھ فدیے کا بھی میں نے مختصر سا ذکر کیا تھا۔ تو اب باقاعدہ انشاءاللہ العزیز سلسلہ وار سوال و جواب کی صورت میں چند مسائل روزے کے جو کہ ہر مسلمان کو درپیش ہیں اس حوالے سے میں سلسلہ وار آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ اس سلسلے میں جو پہلا سوال ہے، کیا یعنی الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں آ جاتی ہے تو اس سلسلے میں اس کا روزہ باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کی صرف دو صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے: روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر کی، مثلا انگلی وغیرہ حلق میں ڈال کر کی اور وہ منہ بھر ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرطے کہ کھانے پانی خون وغیرہ کی ہو۔ یعنی اس کی پہلی صورت کیا ہے؟ ایک شخص کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے اور روزے کی حالت میں وہ خود انگلی مار کر کرتا ہے یعنی الٹی کرتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا روزہ ہے اور وہ الٹی بھی کرتا ہے اور الٹی بھی منہ بھر کر کرتا ہے اور اس میں کھانا یا پانی یا خون وغیرہ آتا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا۔ اور دوسری جو صورت ہے، بغیر اختیار کے منہ بھر کے آئی اور ایک چینی یا اس سے زیادہ مقدار میں واپس حلق سے نیچے لٹا دی۔ مثال کے طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ذرات اس کے منہ میں آتے ہیں، اس کو بھی پھر لگا دیتے ہیں واپس،
تو چونکہ وہ باہر آ کر پھر معدے کی طرف گئی، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی یہ دوسری صورت ہے کہ اس کو الٹی آئی از خود، اس نے اس کو روکنا چاہا، اس کو روکنے کی وجہ سے کچھ یعنی بے شک وہ ایک چینی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، وہ واپس حلق میں چلے گئے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی روزہ نہیں رہے گا۔ یعنی جس قے کو روکا جاتا ہے اس صورت۔ یہ دو صورتیں اس سوال کے حوالے سے پیش ہیں کہ اگر ان دو صورتیں، یہ دو صورتیں الٹی کرنے والے، قے کرنے والے کو پائی جائیں تو اس حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے فتاوی عالمگیری در مختار، اس میں یہ دونوں مسئلے موجود ہیں، یہ حوالے موجود ہیں۔ اب دوسرا سوال کیا ہے، کیا روزے میں احتلام ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اب یہاں ایک احتلام ہوتا ہے خواب کی صورت میں از خود ہو جانا، اس صورت میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی روزے میں احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ یاد رکھیں، از خود خواب کی صورت میں ہو جائے یا اس طرح ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب تیسرا کیا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں فرض غسل کرنا ہو تو کیا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا منع ہے؟ یعنی اب پہلی سوال میں تو آ گیا کہ بھی اب چونکہ اس پہ احتلام ہو گیا، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، تو اب اس صورت میں اس نے غسل کرنا یا نہیں کرنا، تو یہاں اب وہ سوال آ گیا کہ ہاں اگر اس پر اس ایسی حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے تو وہ غسل کرتا ہے تو غسل کیسے کرے گا؟ یعنی جس طرح نارمل روٹین میں غسل کرتا ہے اس طرح کرے گا، جس طرح ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اس حوالے سے۔ تو جواب یہ کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزے میں اختلام ہو جائے تو روزے کی حالت میں غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں کلی کرنا، ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی، یاد رکھیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غرغرے کرنا، اکثر سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی غسل فرض ہونے کی صورت میں غرغرے کر کر حلق تک پانی پہنچانا۔ یہ یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں اگر آپ نے یہ عمل کیا تو اس سے حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہے، روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، لیکن غسل کے فرائض میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ آپ حلق تک پانی پہنچائیں۔ کلی کرنا شامل ہے، ناک کی نرمی تک، یہ نرمی ہوتی ہے، ادھر تک پانی پہنچانا یہ لازمی ہے، اس کو تر کرنا، آپ انگلی سے اس کو تر کر سکتے ہیں، لیکن اکثر ہم کہتے ہیں نہیں ادھر تک پانی پہنچے تو تب کھینچتے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر روزے کی حالت میں آپ نے پانی کھینچا اور آپ کے معدے میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو عام غسل ہے، عام طریقہ ہے، آپ کلی کر لیں اور اسی طرح ناک میں وہ انگلی سے پانی ڈال کر باقی آپ پانی بہا دیں، تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ غسل کا روزے کی حالت میں اگر فرض ہو جائے تو یہ طریقہ ہے۔ تو اسی طرح وہ جو مسئلہ میں نے ابھی وضاحت کے ساتھ عرض کیا کہ روزے میں فرض غسل کرنا ہو تو کیا غرغرے کر سکتے ہیں، تو یہ وہ جواب بھی آ گیا کہ روزہ ہو تو غرغرے نہیں کریں گے۔ عام دنوں میں بھی غرغرے غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جداگانہ سنت ہے، وہ بھی اس وقت سنت ہے جب روزہ نہ ہو، کیونکہ روزے کی حالت میں غرغرہ مکروہ ہے۔ یعنی یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ غسل کا فرائض میں سے نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے، ایک طریقہ اگر کوئی کرتا ہے کرے، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہوگا کہ جس صورت میں روزہ نہ ہو۔ اگر روزے کی صورت میں ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ اب سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں مسواک، لیکن ایک چیز کا احتیاط جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مسواک نہ کی جائے کہ جس میں ذائقہ، یعنی جس کی رطوبت یا کوئی چیز وہ اندیشہ ہو کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائے گی، آپ کے معدے میں داخل ہو جائے گی۔
تو اس صورت میں آپ جو سے ہے مسواک سے اجتناب کریں، نہیں تو جو عام روٹین میں مسواک کے جیب میں پڑی ہوتی ہیں چونکہ وہ آلریڈی خشک ہو چکی ہوتی ہیں، تو ایسے ہی مسواک کرنا، بلکہ مسواک سنت ہے، آقا کریم علیہ السلام کے پسندیدہ عملوں میں سے ہیں، تو اس لیے مسواک کرنا چاہیے، لیکن صرف اس احتیاط سے کہ وہ ریشے جو ہیں وہ اندر حلق میں داخل نہ ہو جائے، معدے میں نہ چلے جائیں، اگر وہ گئے اس کا اندیشہ ہے تو پھر آپ اجتناب کریں۔ تو یہ مسواک کے حوالے سے یہ سوال ہے، سوال نمبر 5 ہے۔ اب اسی کے ضمن میں ایک اور کیا کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ اب چونکہ ٹوٹ پیسٹ کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ ہم کریں گے تو اس سے بچنا ناممکن ہے کہ کچھ ذرات ہمارے معدے میں نہ جائیں، چونکہ وہ منہ بھر جاتا ہے اس سے، اور اس کی وجہ سے جو سے ہیں وہ حلق کے ذریعے اندر وہ ذرات اور وہ جو اس کی رطوبت ہوتی ہے وہ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کریں۔ اگر کوئی اس احتیاط سے یہ کرتا ہے، سادہ ٹوتھ پیسٹ ہو جس میں ذائقہ ٹیسٹ نہ ہو، اور وہ کر لیتا ہے، تو اس سے اگر وہ اندر جانے کا خدشہ نہیں ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، وہ مکروہ ہے، یعنی وہ کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ روزے کی حالت میں یہ چیز نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اس سے آگے پھر کچھ مسائل آگے چل کر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس فتنے کے دور میں ہمیں اور حضور کی ساری امت پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی برکت نصیب فرمائے، اس مہینے کی رحمت نصیب فرمائے، اس کی مغفرت ہمیں نصیب فرمائے، اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔